جن چیزوں پہ بیعت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں لکھے ہوئے ہیں بایعناہ فقال فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعہ۔ یہ سمع و طاعہ کا لفظ بہت زیادہ ہے احادیث میں۔ کبھی آپ لوگوں نے بھی سوچا ہے کہ سمع و طاعہ کا ہم پر بھی کوئی حکم ہے؟ سمع و طاعہ کا معنی ہے حکمران کی بات کو دھیان سے سننا اور اگر وہ جائز ہے تو اس کی اطاعت کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ جو احتجاجی تحریکیں چلتی ہیں، جو اس میں تقریریں ہوتی ہیں، احتجاج صحیح ہے لیکن جو انداز ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ہمارے دین سے، قرآن حدیث سے، سیرت سے، فقہ سے وہ میل نہیں کھاتا ہے۔ وہ اس قسم کا احتجاج ہوتا ہے جیسے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے، فی منشتنا و مکرہنا۔ اگر موڈ آف ہوگا تو بھی اچھا موڈ ہوگا تو بھی بات مانیں گے، اور اگر موڈ آف ہو گیا ہے تو بھی۔ یہاں تو یہ کہ اگر مزاج ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک نہیں تو ہر چیز غلط ہے، ایسا نہیں۔ وعسرنا ویسرنا، اگر مہنگائی کے حالات ہوں، کمزوری کے حالات ہوں، تنگی کے حالات تو بھی مانیں گے، اور اگر آسانی کے حالات ہوں تو بھی مانیں گے۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ اب مہنگائی ہو گئی لہٰذا حکومت کی کوئی بات نہیں مانتی، تو مہنگائی میں بات نہ مانیں لیکن ہر چیز میں نفی کرنا۔ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اگر ہماری حق تلفی ہوگی تو بھی ہم اطاعت کریں گے۔ حق تلفی پر آپ احتجاج کر سکتے ہیں کہ میرا حق کیوں دبایا آپ نے، لیکن یہ کہ سمع و طاعہ میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے اس پر بھی بات آ جائے گی کہ اگر حکمران خراب ہو جائے، بے دین ہو جائیں، فاسق فاجر ہو جائیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ تو اسی صحیح بخاری میں، اسی صحیح مسلم میں باب ائمۃ الجور بھی آ جائے گا۔ ائمۃ الجور اگر ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے، تو وہاں بھی سمع و طاعہ کی بات ہے، یہ ووٹ پالیسی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فوراً لکھ دیتے ہیں، دیکھیں کہ جو چیز جائز ہے اس میں اطاعت واجب ہے، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو۔ تو میری تو ایک ہی بات آ رہی ہے شروع سے، آپ لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اپنی حکومتیں جاتی ہے تو سبحان اللہ، کسی اور کیا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اعوذ باللہ۔ دوسری مدرسوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا تنظیموں میں، یہ بھی اسی پر ہوتے ہیں، اثرت علینا، کہ مجھے جنرل سیکرٹری بنانا چاہیے، مجھے عہدہ دینا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نظم کو چلانے کے لیے، اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے لوگوں سے یہ بیعت لی، عہد لیا کہ اگر حق تلفی ہوگی تو بھی اطاعت کریں۔ یہی بنیاد ہے، اور ہمارے ہاں فوج میں جو فوج اتنی ابھی تک چل رہی ہے وہ اسی وجہ سے، اور تبلیغی جماعت ابھی تک چل رہی ہے وہ اسی وجہ سے، وہ اس کو نہیں دیکھتے، کہتے ہیں مشورے سے، فیصلے سے پہلے مشورہ ہے، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر۔ تو اگر آپ اپنے مدرسوں میں کوئی آپ مدرسہ بنائیں، کوئی تحریک چلائے، اگر یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیں کہ مشورہ ہوگا، پھر مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے تو اس کو ماننا چاہیے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری حق تلفی ہوئی ہے، میرے اوپر کسی اور کو ترجیح دی گئی ہے، تو بھی اجتماعی نظم اور سمع و طاعہ اور ڈسپلن متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روح ہے اجتماعی نظم۔ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ کمزور ہیں، فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے ہم پہ، ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ اگر لڑائی چھوڑ دیں تو بہت سارے مظالم سے خود بخود نجات ہو جائے گی۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں، دینی جماعتوں میں، تحریکوں میں اگر ہم اس پر عمل کر لیں، سمع و طاعہ پر، کہ اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، مزاج ٹھیک ہو نہ ہو، اب ہر صورت میں اپنے امیر کی، اپنی جماعت کی پابندی کریں گے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جماعت کہاں جائے گی۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، یعنی اہل امر سے زبردستی امر نہیں لیں گے، یعنی اقتدار زبردستی ان سے چھینیں گے نہیں۔ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عَلَيْكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ، ہاں اگر تم کفر بواح دیکھو اور کفر بواح پر تمہارے پاس برہان، یقینی دلیل ہو، تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ تو یہیں سے پھر آگے خروج کی بحث بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ خروج کے شرائط کیا ہیں، کن حالات میں آپ ریاست سے خروج کر سکتے ہیں یا ریاست کے خلاف مسلح قتال کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73,000 تشریف لائے تھے، 75 تھے، 2 خواتین بھی تھیں، تو ان سے آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے 12 نقیب مقرر کر لیں۔ یہ بھی ایک انتظامی طریقہ ہے کہ کسی بہت بڑے اس کو آپ حل کرنا چاہیں، اس کو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے فرمایا کہ اپنے میں سے 12 لوگ منتخب کر لیں جو تمہارے نقیب ہوں گے، یعنی یہ 12 لوگ وہ ہوں گے جو آئندہ نظام کو، جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کی نگرانی کریں گے، اس فیصلے کی تنفیذ کریں گے، اس فیصلے کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جب بھی آپ کہیں کوئی سلسلہ شروع کریں تو اس کے لیے امراء، نقبا، نقیب کہہ لیں، امیر کہہ لیں، مسئول، ذمہ دار کو مقرر کر لینا چاہیے، اور جب آپ اس کی ذمہ داری مقرر کریں گے تو خود بخود آپ کا بوجھ تقسیم ہو جائے گا۔